بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بیت المقدس وہ شہر ہے جو مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یکساں طور پر اہمیت کا حامل ہے۔ یروشلم وہ شہر ہے جو اس وقت مذہب اور سیاست کی زد میں ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں صدیوں سے ایسا مسئلہ آ رہا ہے جو سلجھنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شہر ہو جس نے اس قدر تباہی کو برداشت کیا ہو۔ اس سب لڑائی جھگڑے کی سب سے بڑی وجہ مذہب ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں، جیسا کہ عیسائیوں کے لیے روم کی انتہائی اہمیت ہے، جبکہ ہندوؤں کے لیے بنارس، سکھوں کے لیے امرتسر اور ننکانہ، جبکہ مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ کو اہمیت حامل ہے۔ لیکن یہ شہر دنیا کا ایسا شہر ہے جو ایک نہیں، دو نہیں بلکہ 3 مذاہب کے لیے اہم ہے۔ یہی وجہ ہے یہودی اس مقدس سرزمین پر اپنا پورا قبضہ چاہتے ہیں، لیکن مسلمان اس سرزمین کو چھوڑنا نہیں چاہتے، جبکہ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم اسی شہر میں آئیں گے۔ دراصل یہ مسئلہ اسی وجہ سے ہے جہاں مسجد اقصی واقع ہے۔ یہودی جس جگہ مسجد اقصی کی تعمیر کی گئی اس کو ٹیمپل آف ماؤنٹ کہتے ہیں، جبکہ مسلمان اسے حرم شریف کہتے ہیں۔ اسی جگہ کی وجہ سے مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جنگیں جاری ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس جگہ کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مسلمان، عیسائی اور یہودیوں کے لیے یہ شہر اس قدر مقدس کیوں ہے؟ آج ہم اس مقدس جگہ کی زیارت اور ساتھ ساتھ تاریخ پر نظر ڈالیں گے۔ اس سے پہلے تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ مسجد اقصی کو پیار کرنے والے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا، شکریہ۔ دوستو، فلسطین وہ جگہ ہے جہاں بے شمار نبی اور رسول آئے۔ سب سے پہلے ہجرت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم سے اسی شہر کی جانب کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہیں انبیاء کا باپ کہا جاتا ہے، جبکہ انہیں خلیل اللہ یعنی کہ اللہ کا دوست بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، لہٰذا ان پر اسی شہر کے قریب عذاب نازل ہوا جنہیں آج کل اردن کہا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سرزمین پر ہیکل سلیمانی کی ابتدا کی۔ اللہ رب العزت نے ان کو وسیع حکومت عطا کی۔ اسی سرزمین پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ مجھ کو ایسی سلطنت عطا کر جو جہاں میں کسی اور کو عطا نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی جگہ اپنے لیے ایک محراب تعمیر کروایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی سرزمین پر بیٹھ کر پوری دنیا کی حکمرانی کرتے۔ جنات کی محفلیں اسی سرزمین پر ہوتی، چند پرند اسی جگہ پر آ کر اکٹھے ہوتے۔ اسی جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وقت کے بڑے بڑے عالم آ کر بیٹھا کرتے۔ اسی جگہ ملکہ بلقیس کا محل لایا گیا۔ اسی جگہ حضرت زکریا علیہ السلام کا مزار اور محراب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اسی شہر میں لے کر داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ اسی جگہ حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی۔ اسی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ دوستو، آپ لوگ خود اندازہ لگا سکتے ہو یہ سرزمین کس قدر مقدس ہے، اس سرزمین کی کس قدر شان و شوکت ہے۔ دوستو، یہ وہ مقدس شہر ہے۔ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانا چاہا تو اسی شہر سے اللہ رب العزت نے ان کو آسماں پر اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب آپ دمشق کے مینار پر جلوہ افروز ہوں گے۔ آپ 2 فرشتوں کے سہارے اتریں گے۔ وہ مقدس شہر ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں یاجوج ماجوج کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ اسی جگہ پر یاجوج ماجوج پر آسمانی پرندے پتھروں کی بارش کریں گے۔ اسی جگہ سے پوری دنیا میں بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالی آسمان سے اس قدر بارش برسائیں گے کہ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہو جائے گی۔ دوستو، فلسطین کو ارض محشر بھی کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے، بیت المقدس کی کیا شان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصی میں نماز ادا کرنا 1000 نماز کے برابر ہے۔
پھر وہ صحابی پوچھنے لگے یا رسول اللہ اگر میری وہاں تک جانے کی استطاعت نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم از کم ایک تیل کا ہدیہ ہی بھیج دو جو وہاں پر چراغ میں کام آئے گا۔ اس مقدس سرزمین کا ذکر قرآن مجید میں کئی بار آیا ہے۔ اس مقدس سرزمین کے لیے 5000 کے قریب صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ مسلمانوں کے نزدیک اس شہر کو اگر شہیدوں کا شہر بھی کہا جائے تو یہ بھی کم نہیں ہوگا۔ دوستو یہ وہ مقدس شہر ہے جو مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے انتہائی اہم ہے۔ قرب قیامت کے نزدیک اس شہر کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا۔ یہودیوں کے نزدیک اس جگہ جنات کا تعمیر کیا گیا ہیکل سلیمانی تھا۔ اسی جگہ یہودیوں کی مقدس جگہ دیوار گریاں بھی موجود ہے۔ اب پوری دنیا سے یہودی اسی جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں کیونکہ وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کا اس بات پر عقیدہ ہے کہ اس جگہ دجال آئے گا۔ دجال کے ساتھ وہ پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ یہودیوں کے نزدیک دجال ایک نبی ہے جو یہودیوں پر کیے گئے ظلم کا بدلہ لے گا۔ یہودی خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لاڈلی قوم کہتے ہیں۔ عیسائیوں کے مطابق یہ شہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، لہٰذا وہ سب سے پہلے اسی شہر میں آئیں گے۔ اسی جگہ ان کی پیدائش ہوئی، اسی جگہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ عیسائیوں کا سب سے مقدس چرچ بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک اس شہر کی اس لیے بڑی اہمیت ہے کیونکہ اس جگہ وہ پہاڑ ہے جہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے۔ اسی جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 پیغمبروں کی امامت کروائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 ماہ تک اسی شہر کی جانب منہ کر کے نماز ادا کی۔ مسلمان تمام انبیاء کرام کی عزت کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک کوئی بھی آدمی اس وقت مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ تمام انبیاء کرام پر ایمان نہیں لاتا، لہٰذا وہ اسے اپنے گھر کا ٹکڑا کہتے ہیں۔ دوستو یروشلم دنیا کا ایک قدیم ترین شہر ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مسکن تھا۔ یروشلم کی تاریخ 7000 سال سے بھی پرانی ہے۔ دوستو اس جگہ پہنچ کر اس قدر سکون ہے کہ جس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام میرے دیکھنے والوں کو یہاں کی زیارت نصیب فرمائے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام لوگ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ یہ مقدس شہر 2 مرتبہ مکمل طور پر تباہ ہوا ہے۔ یہودی 2000 سال سے دنیا کے مختلف کونوں میں دھکے کھانے پر مجبور ہیں، لہٰذا وہ اس شہر پر ہر صورت قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کی آج بھی بے شمار مقدس جگہ اس جگہ پر موجود ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ جب دجال آئے گا وہ پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ اس شہر میں تابوت سکینہ بھی رکھا جاتا جس کے سامنے یہودی کھڑے ہو کر دعائیں کرتے تھے۔ ان کے عقیدے کے مطابق مسجد اقصیٰ کے نیچے تابوت سکینہ ہے، لہٰذا مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے ہی ہم تابوت سکینہ کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو اس جگہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوگی۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے بعد ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس کا ذکر بائبل کے اندر موجود ہے۔ تمام پیش گوئیاں سچ ثابت ہونے جا رہی ہیں۔ اس سال دنیا میں بے شمار بیماریاں، قحط، زلزلے آئیں گے۔ دنیا کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوستو میرے اس وقت مسجد اقصیٰ میں وہ جذبات ہیں جن کو الفاظ میں بیان کرنا انتہائی مشکل ہے۔ یہ نبیوں کی سرزمین ہے، نہ جانے کس نبی نے کس جگہ پر قدم رکھا ہوگا۔